جی السلام علیکم ونس اگین آپ کا اپنا ہوسٹ وکاس جاوید۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے، ہم 3 ٹاپک پہ آج ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1 پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ہماری جو حکومت ہے میاں محمد شہباز شریف کی جو کابینہ ہے وہ اس وقت سعودی عرب میں محمد بن سلمان کے ساتھ ان کی ملاقات ہے۔ نمبر 2 پہ ہمارا سینٹ کا الیکشن ہے پاکستان میں، اور نمبر 3 پہ جو سب سے اہم اور ہمارا امپورٹنٹ ٹاپک ہوگا وہ ہوگا فلسطین کی کرنٹ سچویشن۔ تو ویڈیو کو آگے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل جو ہے اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ یہ اگر آپ دیکھیں کہ قوم کا جو پیسہ ہے، قوم کے پیسے سے عمرہ کرنا یا حج کرنا کیا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آج ہمارا جو پی ایم صاحب ہیں وہ اپنی کابینہ کے ساتھ بڑی بڑی لگژری گاڑیوں میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ یا باقی جو ان کی کیبنٹ ہے ان کے ساتھ موجود ہیں ادھر مکہ المکرمہ میں۔ انہوں نے ادھر عمرے کی سعادت بھی حاصل کی، بلکہ ان کی پوری ٹیم نے عمرے کی سعادت حاصل کی، اور وہ وہاں پہ اس وقت موجود ہیں۔ بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں جو ہیں وہ ادھر کھانے تناول کر رہے ہیں، تو ہر طرح کی عیاشی وہاں پہ چل رہی ہے۔ جبکہ دوسری صورت میں جو ہمارے لیے انفارچونیٹلی کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا وفد ادھر گیا ہے، وہ انہوں نے جا کے آیا کہ فلسطین کے ایشو پہ محمد بن سلمان سے بات کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اگر انہوں نے اس قسم کی کوئی بھی بات کی ہوتی تو ظاہر ہے وہ ہمارے سامنے بھی آ جاتی۔ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی جو ہے بات کی ہوگی وہاں پہ جا کے۔ تو دوسری صورت میں کل آج 29 روزہ ہے، سعودی عرب سمیت مشرق وسطی میں کل عید اور مبارک جو ہے ہمارا مقدس ترین ایونٹ مسلمانوں کا ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ تو مشرق وسطی میں جو عید ہے وہ ہم نے دیکھنی ہے کہ کل کس طرح وہ عید سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ فلسطین کا کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں پہ ماتم نہ بچھا ہوا ہو۔ فلسطین کے کوئی ایسا اس میں گھر نہیں ہے جہاں پہ شہادت نہ ہوئی ہو۔ ہمارے ادھر پاکستان میں جو عید کے ایونٹس میں بڑے بڑے ریسٹورنٹ ہیں، جو لگژری ریسٹورنٹ ہیں، ادھر لوگ کھانوں کے لیے موجود ہیں۔ شاپنگ مال جو ہیں وہ بڑی تعداد میں بڑھ چکے ہیں۔ لوگوں نے لاکھوں کے روپوں میں یا بڑے بڑے پیسوں میں انہوں نے اپنی شاپنگ کرنی ہے۔ آیا کہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم تو اتنی شاپنگ کر رہے ہیں، کیا ادھر فلسطین کی جو بہنیں ہیں، ان کے جو دوپٹے ہیں وہ انہوں نے چھین لیے ہیں۔ وہاں پہ جو ہمارے بچے ہیں فلسطین کے، ان بچوں کے پاس پینے کے لیے دودھ نہیں ہے، ان کی خوراک ختم ہو چکی ہے۔ کیا ہم مسلمان ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں یا انفارچونیٹ ہمارے پہ اس طرح کے جو لیڈران مسلط کر دیے گئے ہیں جنہوں نے مزاحمت تک نہیں کی؟ یہ وہ ملک پاکستان ہے جو فلسطین کا سب سے بڑا الائی تھا۔ یہ وہ ملک پاکستان ہے جو فلسطین کی جس طرح کی بھی کوئی جنگ ہوتی تھی تو اس میں سب سے بڑا جو ان کا پارٹنر ہوتا تھا وہ فلسطین کا وہ پاکستان ہوا کرتا تھا۔ ہر طرح کے مارچ پہ فلسطین کا ساتھ جو ہے وہ پاکستان نے ہتھیاروں کی صورت میں دیا، یا باقی جو اپنے مجاہدین بھیج کے انہوں نے ساتھ دیا، یا جو ہوائی مطلب جو فضائی جنگ ہوا کرتی تھی اس میں فلسطین کی ہر طرح کی حمایت پاکستان کی ہوا کرتی تھی۔ کیا وجہ ہے کہ یہ وہی پاکستان ہے جو آج مکمل طور پہ خاموش بیٹھا ہوا ہے؟ اگر پاکستان اس طرح کرتا ہے، اس طرح کی مزاحمت کرتا ہے، تو پاکستان کو چلانے والا جو امریکہ ہے وہ ہمیشہ کی طرح وہ پاکستان سے ناراض ہو جائے گا۔ اس وقت کنڈیشن یہ بن چکی ہے کہ پاکستان کو مکمل طور پہ جو پاکستان کا ہینڈلر ہے وہ امریکہ بن چکا ہے، اور امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان جو ہے اس جنگ میں فلسطین کو سپورٹ کرے۔ فلسطین کو ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، فلسطین کو ہماری کسی قسم کی مزاحمت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم فلسطین کی کو ہتھیاروں یا مجاہدین کی یا آرمی کی صورت میں مدد نہیں ان کی کریں گے تو ہمارا ان کا مدد کرنا کسی کام کا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم سے چھوٹے چھوٹے جو ممالک ہیں انہوں نے مسلمان ہونے کا حق ادا کیا۔ یمن کو آپ دیکھ لیں، یمن وہ ٹوٹا ہوا ملک ہے جس کو چلانے کے لیے 3 سے 4 یا 5 دھڑے ادھر موجود ہیں۔ وہ مکمل طور پہ غربت کی لکیر کو کراس کر چکا ہے لیکن اگر آپ یمن کو دیکھیں تو وہ فرنٹ لائن پہ ہے، کیونکہ وہ مسجد اقصی کا تحفظ کرنے میں ان کے جو آرمی ہے، جو ان کا سپہ سالار ہے، وہ مسجد اقصی کا تحفظ کرنے میں سب سے آگے نظر ہم کو آ رہا ہے۔ جبکہ دوسری صورت میں معذرت سے کہہ رہا ہوں
کہ ہمارا جو چیف آف آرمی سٹاف ہے یا جو باقی ہمارے پاکستان کے جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ ہمیں بالکل نظر نہیں آ رہی. میں فلسطین کی بچوں سے، فلسطین کی ماؤں بہنوں سے میں ان سے معذرت کرتا ہوں کہ میرے سمیت باقی جتنے بھی آواز اٹھانے والے ہیں وہ آپ سے معذرت کرتے ہیں کہ آپ ہماری شکایت اللہ تعالیٰ سے نہ جا کے کرنا. ہماری مجبوری ہے. ہم اس وقت مکمل طور پہ ہمیں باؤنڈ کر دیا گیا ہے. پاکستان میں ہر طرح کی آواز کو دبا دیا گیا ہے کیونکہ پاکستان کا ہینڈل امریکہ ہے. تو امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان اس معاملے میں ہے وہ جو سب سے آگے آئے. تو میں فلسطین کی مائیں بہنیں اور مظلوم بچوں سے کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری شکایت نہ کرنا جا کے، کیونکہ اگر آپ ہماری شکایت کریں گے تو یقین مانو ہم نے ایسا کیا ہی کچھ نہیں کہ ہم کل قیامت کو یا قبر میں جا کے ہم اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے. ہم اس کے قابل ہی نہیں رہے ہیں، کیونکہ جو مسلمان ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے. اگر جسم کا ایک حصہ بھی متاثر ہوتا ہے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے. تو آج ہمارا جو جسم کا جو ہمارا حصہ ہے فلسطین، ادھر ہاسپٹلوں میں ہماری جو بچیاں ہیں ان کی عصمت ریزیاں ہو رہی ہیں. والدین کے سامنے بچیوں کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں. تو ان والدین کا کیا حال ہوگا جن بچیوں کا ان کے سامنے ان کی عصمت ریزی ہو رہی ہے. تو ہم ان والدین سے بھی معذرت کرتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دینا، ہم اس مشکل کی کھٹن گھڑی میں آپ کا ساتھ نہیں دے پائے ہیں. 20 لاکھ آبادی کا جو یہ شہر ہے غزہ، یہ مکمل طور پہ تباہ کر دیا گیا ہے. اور آج 20 لاکھ آبادی کا جو غزہ ہے یہ مٹی کا ڈھیر بن گیا ہے. 30 سے 40 ہزار شہادتیں وہاں ہو چکی ہیں. زیادہ تر جو شہادتیں ہیں وہ بچے ہوئے ہیں اور عورتیں ہوئی ہیں. یہ دنیا کی پہلی جنگ ہے جس جنگ میں زیادہ تر ٹارگٹ بچوں اور عورتوں کو کیا گیا. یہ جو دنیا میں آج تک اس طرح کی جنگ نہیں ہوئی یا اس طرح کی مثال نہیں سامنے آئی کہ زیادہ تر عورتوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہو. یہ جو انسانیت کا درد دینے والی تنظیمیں ہیں، یہ یو این او جو ہے یا جو باقی یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے WHO ہے، وہ کہاں ہے اس وقت؟ یہ IMF کی جو سب سے کڑی شرط ہے مختلف ممالکوں کو قرضہ دینے کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ انسانیت کی عزت کو پامال نہ کیا جائے. IMF کی یہ شرط ہے. تو IMF اس وقت کہاں ہے؟ جو ہماری مسلمان بہنیں بچے اور ماؤں کی عزتیں وہاں پہ پامال کی جا رہی ہیں، وہاں پہ انسانیت کی عزت نہیں رہی ہے. تو اس وقت بڑی بڑی تنظیمیں کہاں ہیں؟ اگر یورپ اور امریکہ میں ایک بچہ بھی مارا جائے یا ایک بچہ تو دور کی بات ہے، ایک بازاری کتا بھی مارا جائے تو وہاں پہ سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں. وہاں پہ اتنے بڑے بڑے احتجاج ریکارڈ کیے جاتے ہیں. آج انفارچونیٹ ہم جو مسلمان ہیں، ہم پہ 80 لاکھ کا یہ جو یہودی ہے یہ ہم پہ بھاری ہو گیا ہے. 2.5 ارب کے قریب مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں. 2.5 ارب مسلمان جو ہے وہ حفاظت کرنے میں ناکام ہو گیا ہے مسجد اقصی کی، اور 20 لاکھ کا جو یہودی ہے وہ ہم پہ بھاری ہو گیا ہے. تو یہ 20 لاکھ یہودی جو ہیں وہ 2.5 ارب کا جو مسلمان ہے ان پہ ان کی جو ہے وہ عزت کو پامال کرنے میں پیش ہے. وہ مسجد اقصی کی جو ہے عزت نہیں کر پا رہا، ان کی رکھوالی مسجد اقصی کی نہیں کر پا رہا. تو میں آپ کو یہ گزارش کرنے جا رہا ہوں، فلسطینیوں ہمیں معاف کر دینا. ہم آپ کی اس طرح سے آپ کو عزت نہیں دے پائے ہیں، ہم مسجد اقصی کی حفاظت نہیں کر پائے ہیں. یہ وہ مسجد اقصی ہے جہاں پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باجماعت نماز ادا کی تھی. یہ وہی سرزمین ہے جسے انبیاء کی سرزمین بولا جاتا ہے. یہ وہی سرزمین ہے جہاں پہ کل دجال نے آنا ہے. یہ وہی سرزمین ہے جہاں پہ کل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. تو ہم اس مقدس انبیاء کی سرزمین کی حفاظت نہیں کر پائے ہیں. یہ جو 3 ملک ہیں، نہیں، یہ جو پوری دنیا کے یہودی ہیں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، ان کی حمایت کر رہا ہے. امریکہ ہر طرح کی حمایت جو ہے پیسوں کے لحاظ سے ہو یا ویپن کے لحاظ سے ہو وہ اسرائیل کی جاری انہوں نے رکھی ہوئی ہے. ہمیں اجازت تک نہیں ہے کہ ہم اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کر پائیں، لیکن ہم نے کل قیامت کو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. ہمارے یہ جو حکمران ہیں انہیں پتہ نہیں ہے، انہوں نے مرنا نہیں ہے، انہوں نے قبر میں کل جا کے یہ کیا جواب دیں گے. ایک تو یہ سب سے بڑا گناہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ خود کچھ نہیں کر پا رہے، اور دوسرا یہ اپنی عوام کو بھی کچھ نہیں کرنے دے رہے ہیں. آج میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں ایران کو، میں یمن کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ جو مشرق وسطیٰ میں ہونے والی جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں. آج مسلمان جو ہیں فلسطین کے مسلمان وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو پکار رہے ہیں، وہ سلطان ٹیپو کو پکار رہے ہیں، اور وہ عمر بن خطاب کو پکار رہے ہیں کہ وہ آئیں اور ہماری بچیوں کی حفاظت کریں، سب سے بڑھ کر مسجد اقصی کی حفاظت کریں. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو دن ہے 1-2 دن آپ نے ان فلسطین ماؤں بہنوں اور بیٹوں کو نہیں بھولنا.
خصوصاً عید کے تہوار میں ان کو نہیں بھولنا۔ والسلام۔